بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو لوگ مشہور و معروف بنے ہوئے ہیں اور ان کے نام کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید ان کو بہت ہی شاندار قسم کی ٹریننگ اور گرومنگ ملی ہوگی، جس کی بنیاد پہ آج یہ اتنا کہہ لیں کہ یہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور انسان ان سے امپریسڈ ہوتا ہے۔ انسان ان کو ان جیسا بننے کی خواہش رکھتا ہے کہ بھئی دیکھیں اپنا نام بنایا۔ تو ان لوگوں نے اپنا نام کیسے بنایا؟ اپنے کام کے اندر مہارت حاصل کی۔ کام کے اندر کیسے مہارت حاصل کی؟ یہ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بہت شاندار ٹریننگ اور گرومنگ ملی ہوگی۔ ان ساروں کو بہت ہی اعلیٰ قسم کے حالات ملے ہوں گے، بہت شاندار قسم کی ٹریننگ ملی ہوگی۔ یقیناً کئی ایسے لوگ ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس کام کی ابتدا جس کام کی وجہ سے آج وہ مشہور ہیں، جو کام آج ان کی پہچان بنا، جس کام کی وجہ سے آج ان کا نام بنا، یہ کام انہوں نے بڑے مشکل حالات کے اندر شروع کیا۔ کوئی سہولت نہیں تھی، حالات مشکل تھے، کوئی سہولت نہیں تھی، لیکن انہیں اس کام سے پیار تھا۔ انہوں نے اس کام کی ابتدا کی، اور ابتدا کیسے کی؟ میں نے عرض کیا کوئی فیسلٹی نہیں تھی، ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد پہ کیا ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جیسے تیسے وہ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جگاڑ لگاتے ہیں۔ جگاڑ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، جگاڑ لگانے کا مطلب نہیں، جگاڑ لگانے کا مطلب یہ ہے آپ کے انتہائی کم وسائل کو آپ ایسا انوویٹو انداز کے اندر استعمال کریں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک لچکدار یا فلیکسیبل اپروچ ایک کہہ لیں کہ ایک انوویٹو انداز کے اندر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کے جو بھی قلیل ترین جو وسائل ہیں ان کو آپ ایسے شاندار طریقے سے، اتنی بہترین حکمت عملی سے، بلکہ اتنے تخلیقی انداز کے اندر وہ آپ بہترین کا جب کہا تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میں کوئی جینیس ہوں، اور اس بہترین کو بننے میں ایک انسان جو ہاتھ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے اس کو ڈیولپ نہیں کر پاتا، اور اس کو انسان ویسٹ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے کام کو بہت ہی پرفیکٹ انداز کے اندر کرنا ہے، ایکسیلنٹ انداز کے اندر کرنا ہے۔ وہ ایکسیلنس اور پرفیکشن والے کہیں نہیں جا پاتے، اور وہ وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں بیچارے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے تیسے ان لوگوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا، ان لوگوں نے ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد پہ اپنا کام سٹارٹ کیا، اور یہ لوگ پر امید رہے۔ کیا کرتے رہے؟ پر امید رہے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ محنتی افراد تھے، بنیادی طور پہ وہ بات جانتے تھے کہ یہ محنت ہے، کہ جس محنت کی وجہ سے، اور یہ مستقل مزاجی سے کی جانے والی محنت ہے، کہ جس میں جو محنت ہمیں ترقی کرائے گی، ہمیں ڈیولپمنٹ وہ دکھائے گی، اس کی بنیاد پہ انہوں نے کام سٹارٹ کیا، اور وہ کام کرتے رہے، محنتی تھے، کنسسٹنسی ان کے کام کے اندر انہوں نے رکھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اپنے شعبے کے گرو مانے جانے لگے۔ وہ اپنے شعبے کے اندر پہلے تو وہ اتنا تھا کہ جی وہ اپنے پاؤں گویا کہ رکھنے کی جگہ ان کو ملی۔ کتنی جگہ ملی؟ پاؤں رکھنے کی جگہ ملی۔ انہوں نے کہا یار قبول ہے، ہم انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے۔ پاؤں رکھنے کی، کھڑا ہونے کی جگہ ملی ہے، اللہ کرے گا بیٹھنے کی جگہ بھی ملے گی، پھر اللہ کرے گا لیٹنے کی جگہ بھی ملے گی، پھر اللہ چاہے گا تو ایک مکان کی جگہ بھی ملے گی، پھر اللہ چاہے گا تو ایک شاندار مکان کی جگہ بھی ملے گی۔ یہ ان کا کام تھا، یہ ان کی محنت تھی کہ جو محنت وہ کرتے رہے، مستقل مزاجی سے، استقلال سے کرتے رہے۔ پھر یوں تھا، درمیان میں جب انہوں نے کام سٹارٹ کیا، جب وہ
کیری آن کرتے تھے، جب وہ کیری آن کر رہے تھے تو لوگ اس پہ تنقید کرنے والے، لوگ اس کا تمسخر اڑانے والے بھی موجود تھے اور کافی تعداد کے اندر تھے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس معاشرے کے اندر اگر ایک انسان جو ہے پراپر وسائل کے بغیر جب وہ کام کرے گا، ظاہر ہے کہ پھر اس کے کام کے اندر جو ہے اس کا کام تو پھر ویسے ہی ہوگا نا۔ اٹ از لائک اسٹارٹنگ ود اے اسکریچ۔ کیسے ہے؟ اسٹارٹنگ ود اے اسکریچ، اس اسکریچ سے سٹارٹ کرتے، یعنی تنکا جمع کر کے ان لوگوں نے کام سٹارٹ کیا، اور پھر ان کا کام تھا، ان کی محنت تھی، ان کی مستقل مزاجی تھی، ان کی انکساری تھی، ان کی اللہ رب العزت سے دعا گو رہنا تھا، کہ ان کی نیک نیتی تھی کہ پھر وقت گزرتا چلا گیا اور وہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ ان لوگوں کے اندر داخل ہو گئے کہ جو لوگ اس کام کے اور اس شعبے کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، اس کام کے اندر داخلہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور پھر ان لوگوں نے ان کو پتہ تھا کہ ابھی تو ہم اس فیلڈ کے اندر جو ہے ایک فارمل انداز کے اندر پہلے سے ویسے تو موجود تھے، لیکن آپ کہیں کہ جی ایک فارمل جو ہے انداز، ایک رنگ، ایک ڈھنگ سے وہ اس میں شامل ہوئے، اور پھر وقت گزرتا چلا گیا، ان کی سکلز پالش ہوتی چلی گئی، اگر وہ کلائنٹیج ان کی بڑھتی چلی گئی، اور پھر یوں ہوا کہ ایک وقت آیا کہ ان لوگوں نے اپنا مقام بنانا شروع کر دیا۔ اب یہ ان لوگوں کے اندر داخل ہو گئے کہ جن لوگوں کا کوئی مقام ہے، جن لوگوں کا مقام اور مرتبہ ہے، جن لوگوں کی کوئی جگہ ہے، اور وہ پھر اس کام کے اندر آگے بڑھتے چلے جائے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اب وہ بہت سارے لوگوں کے رول ماڈل بن گئے۔ کیا بن گئے؟ رول ماڈل بن گئے۔ لیکن کہاں سے سٹارٹ کیا؟ انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انگریزی میں کہتے ہیں سٹارٹنگ فرام اے اسکریچ۔ تنکا جمع کیا اور ان لوگوں نے کام کیا، اور آج جو ہمارے سامنے، آج جو اس ملک کے افق کے اوپر، آج اس سوسائٹی میں نمایاں مقام حاصل کرنے والی اپنے اپنے شعبے کے اندر بے شمار ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور محنت کے علاوہ، نیک نیتی کے علاوہ، مستقل مزاجی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، ایک کام ہے، یہ ان کی محنت اپنی جگہ پہ، ان کی محنت اور مستقل مزاجی، اور تیسری چیز اس کے اندر کون سی ہے؟ وہ ہے انوویٹو ہونا۔ محنت ہے، مستقل مزاجی ہے، اور انوویشن ہے۔ محنت، مستقل مزاجی اور انوویشن، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس صورت کے اندر آتی ہیں۔ ایک انسان بہت مثبت سوچتا ہو، ایک انسان جو ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو ڈیولپمنٹس ہیں، جو ذرا سا آگے بڑھنا اور ترقی کرنا ہے، اس کو وہ گویا کہ اس کو اہم ڈیولپمنٹ سمجھے، اور وہ یہ سمجھے کہ اسی انداز کے اندر میں نے کرال کرتے ہوئے، رینگتے ہوئے میں نے جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ پہلے رینگنے کا مرحلہ آئے گا، پھر چلنے کا مرحلہ آئے گا، پھر دوڑنے کا مرحلہ آئے گا، اور پھر انشاءاللہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ اپنے کہہ لیں کہ اس کے اوپر اڑنا شروع کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ممکن اسی وجہ سے ہیں کہ جب آپ ٹائم کی ضائع کیے کے بغیر، آپ وداؤٹ ویسٹیج آف دا ٹائم جو ہے، اور جو ویسٹ ہو چکا اس پہ کوئی رونے دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کام سٹارٹ کر دیں، دا سونر دا بیٹر۔ آپ پہلے کام سٹارٹ کر دیں، اور پھر دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کام کو سٹارٹ کریں، آپ کام کو کیری آن رکھیں، آپ مستقل مزاجی کے اندر اس پہ محنت کرتے رہیں، اور تیسری بات کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تھوڑا انوویٹو ہو جائیں، آپ تھوڑا تخلیقی صلاحیت کو حرکت میں لائیں، اور تھوڑا آپ کہہ لیں کہ ایسے انداز کے اندر کام کریں کہ جس سے آپ کا ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ بہتر سے بہتر طور پر اس کام کے اندر استعمال ہوں، اور آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ بھی اس کے اندر آپ ہو، اور پھر انشاءاللہ وقت گزرے گا اور وقت بہتری کی سمت چلتا رہے گا، آپ آگے بڑھتے رہیں گے، ترقی کرتے رہیں گے، اور پھر ایک دن وہ آئے گا کہ آپ انشاءاللہ سٹار بنیں گے۔ اور یہ سٹار بننا جو ہے، سٹار نہ بھی بنے، آپ اس کام کے پروفیشنل
پروفیشنل بن جائیں، اس کام کے پروفیشنل سٹیٹس لے لیں، تو کیا یہ چھوٹی اچیومنٹ ہے اس انسان کے لیے کہ جس کے پاس سٹارٹ کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، ایک سکریچ سے اس نے سٹارٹ کیا، اور اس انسان کے لیے ایک پروفیشنل حیثیت جو ہے وہ یعنی گویا کہ اس اکھاڑے کے اندر، اس فیلڈ کے اندر، اس میدان کے اندر، اس پلے گراؤنڈ اور اس مارکیٹ کے اندر داخل ہو جائے کہ جس مارکیٹ کے اندر پروفیشنل لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہر ایک انسان کو، خالق و مالک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم بھی ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو جائز اور نیک اور اعلیٰ جو خواہشات ہیں، ہم ان کی تکمیل جو ہے وہ ہمارے لیے ان کی تکمیل ممکن ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔